السلام علیکم جی، بطور ایک طالب علم میرا ایک سوال ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے معاشرے میں ترجیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سراپا ہدایت قرآن ہے، رشد و ہدایت ہے، الہدا ہے، الفرقان ہے، الکتاب ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ کیا ایک مسلمان کو اتنا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک بار اپنے بنانے والے غفور الرحیم رب العالمین کا پیغام پڑھے، سمجھے، اور ایک بار زندگی میں جانے تو صحیح کہ اللہ غفور الرحیم نے اپنے بنائے گئے بندے کے لیے اپنا پیغام کیا چھوڑا؟ چونکہ تورات ہمارے پاس موجود نہیں، زبور اور انجیل اس فارم میں نہیں ہے جس کی اتھینٹسٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم 100% شور ہوں کہ جو ہے نا اس میں کوئی مینوپلیشن یا پولوشن نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک تو الہامی قرآن پاک ایک ایسی نایاب کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس کے اوپر نہ شک ہے نہ کوئی شبہت ہے۔ تو آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو MBBS کروایا، اعلیٰ ڈگریاں انجینئرنگ اور سائنٹسٹ اور کیا کیا خواب دیکھتے ہیں، آپ یہ خواب کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کا بیٹا ایک بار زندگی میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اپنے رب العالمین کا پیغام سمجھے اور آپ کو بھی سمجھائے اور اپنی آنے والے اولاد کو بھی سمجھائے؟ اب قرآن پاک میں ہلا کے رکھ دینے والے معجزات اور واقعات ہیں، اور ہماری زندگی جینے کے تمام رشد و ہدایت سے ریلیٹڈ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو تردد نہیں کرتے پڑھنے کی۔ اب قرآن پاک کا ترجمہ ایک عالم نے فارسی زبان میں کیا تو تمام اس وقت کے جتنے علماء اکرام تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی، اور قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیوں کیا؟ اس کے بعد قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ ہوا جس میں سمجھنے میں آج کل کے لوگوں کو بڑی آسانی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی، سرائکی، سندھی اور دیگر زبانوں میں بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام ایک بار ان تک پہنچے، ان کی عقلوں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سٹرائک ہو اور وہ سمجھے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ رب العالمین کی کتاب پڑھیں گے تو آپ رب العالمین کے پیغام کو سمجھیں گے۔ جب آپ سنے سنائے طریقوں سے قرآن پاک کے الفاظوں کو اور آیات کو اپنی مرضی کے مطابق تول مروڑ کے پیش کرنے والے لوگوں سے سمجھیں گے تو وہ پھر اپنے مسئلے کو اور اپنے حساب سے آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے نا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھائے، اور آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو نکاح آپ کا بھائی یا باپ پڑھائے، تو اس کے لیے دیندار ہونے کے لیے تو پھر ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے قرآن پاک اور صحیح احادیث۔ اس کے علاوہ تو میرے نالج میں کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن پاک کی جو عزت ہمیں کرنی چاہیے، انفارچونیٹلی پاکستان کے مسلمان نے وہ نہیں کی۔ قرآن پاک کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور قرآن پاک کے اوپر آپ کہیں کہ لوگوں نے ڈکیتیاں اور اپنی من پسند آیات اپنے حساب سے توڑ مروڑ کے پیش کی۔ ان سے اللہ پوچھیں گے، اللہ منصف ہیں اور بے شک اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا یہ سوال ہے۔ دیکھیں، میں ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق ہے، میں ایک نوکری پیشہ بندہ ہوں ملٹی نیشنل کمپنی میں، لیکن مجھے جو بات اس عمر میں آ کے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار آپ ترجمے سے قرآن پاک خود پڑھیں اپنی آنکھوں سے، آپ کو 99% چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور جو مکمل ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ امام بخاری رکھیں، امام مسلم رکھیں، اور دیگر ائمہ کی جو کتابیں ہیں انہیں بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین اسلام ہے کیا۔ قرآن گھر میں پڑھا ہے، اور آپ قرآن پاک کو کبھی کبھار شاذ و نادر کوئی ایونٹ ہو